इसी तरह के बयाना सुनने के लिए मौलाना मुनव्वर हुसैन सिद्दीकी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अमीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हाज़रीन जलसा और सामईन व नाज़रीन, ये कुर्बानी का महीना चल रहा है, ईद उल अज़हा का महीना चल रहा है। आम तौर पे लोग फ़ोन पे मसाइल पूछते हैं, इसलिए हमने मुनासिब समझा कि एक छोटा सा क्लिप बना करके आपके खिदमत में पेश किया जाए ताकि मोटे मोटे मसाइल आपको मालूम हो जाए। सबसे पहले मसाइल कुर्बानी में ये समझिए कि कुर्बानी हर साल वाजिब होती है उस शख्स पर जो आकिल हो, बालिग हो, साहिब निसाब हो। साहिब निसाब होने का मतलब ये नहीं है कि पूरा साल गुजरे, बल्कि अगर कुर्बानी के दिन से एक दिन पहले तक भी अगर वो साहिब निसाब यानी कि वही जो हमारा ज़कात का निसाब है 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या उसके मिकदार में पैसे या उसके मिकदार में जेवरात या उसके मिकदार में माल तिजारत अगर उसके पास मौजूद है तो शख्स पर कुर्बानी वाजिब है। अगर बाप अकेला कमाता है, बच्चे नहीं कमाता, तो बाप चाहे तो बच्चों की कुर्बानी भी दे सकता है, अगर ना दे तो कोई हर्ज नहीं, कोई गुनहगार नहीं। हाँ, अगर बच्चे की कमाई अलग है तो बच्चा अपनी कुर्बानी देने का खुद जिम्मेदार होगा। हाँ, अहसन और अच्छा तरीका यह है कि बाप को चाहिए कि बच्चों की कुर्बानी भी दे और अपने वालिदैन के नाम से भी कुर्बानी दे सकता है, मरहूमीन के नाम से भी दे सकता है। तो मसला आपने समझ लिया कि किस शख्स पर कुर्बानी वाजिब होती है। आइए नंबर 2, किन जानवर को कुर्बानी दी जा सकती है। पालतू जानवर कुर्बान किया जा सकता है। अगर कोई नीलगाय को पकड़ के लेके आ गया, कोई हिरन को पकड़ के लेके आ गया, उसकी कुर्बानी नहीं होती। बड़े जानवरों में से ऊंट, भैंस, गाय यानी बैल, और हमारे इंडिया में गाय की कुर्बानी ममनू है, इसलिए मुसलमानों से हम गुजारिश करेंगे कि कहीं पर भी आप पूरे इंडिया में भी गाय की कुर्बानी से इज्तिनाब करें, परहेज करें, बचें, उससे ना दें, इसलिए कि ये गंगा जमनी तहजीब है। बिरादरान वतन उसको पूछते हैं तो किसी की आजारी करके कुर्बानी देना नहीं चाहिए। बहरहाल जिन जानवरों को सहूलत से कुर्बानी दी जा सकती है उन जानवरों को आप कुर्बानी दें। आइए नीचे के तबके में, अगर आप ऊंट की कुर्बानी देते हैं उसमें 7 हिस्से का शामिल हो सकता है। कोई अकेला अपने नाम से देना चाहे वो भी दे सकता है। भैंस है उसके ऊपर भी 7 आदमी शरीक हो सकते हैं, अकेला दाना देना चाहे दे सकता है। इसी तरीके से बैल है उसके ऊपर भी 7 आदमी शरीक हो सकता है, अकेला देना चाहे दे सकता है। हाँ, बकरा, भेड़, दुम्बा, छेला, छेली, आमतौर पे हमने शहर बेंगलोर में या कर्नाटक में देखा है कि सिर्फ छेले की कुर्बानी देते हैं, बकरे की कुर्बानी देते हैं, बकरी की नहीं देते। हालांकि बकरा और बकरी दोनों बराबर है। जिस तरह बकरी की कुर्बानी दी जा सकती है इसी तरह बकरी की भी कुर्बानी दी जा सकती है। जैसे छेले की दी जा सकती है वैसे छेली की भी दी जा सकती है। जैसे दुम्बा का कुर्बानी दी जा सकती है ऐसे दुम्बी की भी कुर्बानी दिया जा सकती है। इसलिए इसमें कोई फर्क नहीं है कि दुम्बा और बकरा और छेला ही होना चाहिए। छेला, छेली, दुम्बा, दुम्बी, बकरा, बकरी सबकी कुर्बानी जायज है, इसमें एक ही आदमी शामिल होगा। हाँ, बाद लोग कहते हैं कि एक बकरा, एक दुम्बा या एक छेला पूरे घर वालों के लिए काफी है। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको अल्लाह ने उतनी वसअत दी, आप उतना दे, जिसको जितनी वसअत दी वो उतना कुर्बानी अल्लाह के रास्ते में करें। कुर्बानी करने के लिए जानवरों के तयन करने के लिए लोग परेशान रहते हैं कि कैसे मालूम होगा किसकी कुर्बानी और क्या उम्र है। तो उसके लिए है, ऊंट अगर है तो 5 साल का होना जरूरी है। अगर 5 साल के कम वाले ऊंट देंगे तो मुनासिब नहीं है, कुर्बानी नहीं होगी। इसी तरीके से बैल, भैंस, इनके 2 साल होना जरूरी है। छेला, बकरा, इनके लिए 1 साल का होना जरूरी है। हाँ, दुम्बे में वसअत है
کہ اگر دمبا 6 مہینے کا بھی ہو اور وہ سال کے برابر دکھتا ہو، موٹا تازہ فرما دیکھنے میں 1 سال کے برابر دکھتا ہے، تو اس کی قربانی بھی دی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی جانور ایسا ہے عیب دار ہے، یعنی لنگڑا ہے، 1 پاؤں مکمل طور پہ لنگڑا ہے، چل ہی نہیں سکتا 1 پاؤں سے، 3 پاؤں سے چل رہا ہے، اس کی قربانی مناسب نہیں۔ بھینگا ہے، یعنی 1 آنکھ سے بالکل معذور ہے، یا اسی طریقے سے سینگ، بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ چھوٹا سا ٹوٹا ہوا ہے، اس کو نہیں لیتے، بولتے نہیں اس کی قربانی نہیں، سینگ ٹوٹا ہوا نہیں۔ سینگ اگر جڑ سے نکل گیا ہو، اس کے اندر سے بھیجا اس کا دکھ رہا ہو، یا سر کے اندر کا ہڈی دکھ رہی ہو، تو وہ عیب دار ہے۔ اگر سینگ آدھی سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہے تب بھی اس کی قربانی جائز ہے۔ اسی طریقے سے کان چھوٹا سا حصہ کٹا ہوا ہے، قربانی جائز ہے۔ اس لیے نامعلوم ہونے کی وجہ سے لوگ اننیسیسری پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جس طریقے سے بنی اسرائیل کو اللہ نے کہا تھا کہ 1 گائے قربانی کرو، اب وہ لوگ پوچھنے لگا اللہ گائے تو دے مگر کون سے کلر کا ہو، پھر کہا کہ یہ کلر کا، پھر کہا کیسا ہو تو ایسا ہو، یعنی خود ہی اپنے اوپر ساری جو ہے یہ بندشیں لاگو کر لیا انہوں نے۔ اللہ نے صرف اتنا کہا تھا 1 گائے قربان کر دو، کوئی بھی 1 گائے لاتے قربان کر دیتے۔ اسی طریقے سے عام طور پہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ گوشت کیسے تقسیم کیا جائے، تو گوشت کے بارے میں مسنون طریقہ یہ ہے کہ 1 بکرے کا یا 1 جانور کا گوشت کو 3 حصے میں تقسیم کیا جائے۔ 1 حصہ آپ کے بیوی بال بچے گھر والوں کے لیے، دوسرا حصہ رشتہ داروں کے لیے، تاکہ کم از کم پورا سال تو کوئی کسی رشتہ دار کے یہاں نہیں جاتا، کم سے کم بقرعید میں گوشت کے بہانے وہ رشتہ دار کے یہاں چلا جائے۔ اس لیے بقرعید کے دن جو ہے گوشت کا 1 حصہ رشتہ داروں کے لیے، دوسرا حصہ یعنی تیسرا حصہ غربا، فقراء، یتامہ، مساکین کے لیے۔ یہ 3 حصے مسنون طریقے ہیں۔ ہاں اگر کسی کے گھر میں 8-10 لوگ ہیں، قربانی دینے کی طاقت نہیں، 1 بکرا قربان کر رہا ہے، اب وہ 3 حصہ کرے گا تو اونٹ کے منہ میں زرا جائے گا۔ بہتر ہے کہ وہ سارا کا سارا اپنے گھر والوں کے لیے کھائے، اپنے گھر پر خرچ کرے، 3 حصہ کرنے کی اسے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مسئلہ درپیش یہ آتا ہے، ہم لوگ کیونکہ گنگا جمنی تہذیب میں رہتے ہیں، ہمارے سینکڑوں دوست احباب مسلمان بھی ہے، غیر مسلم بھی ہے، برادران وطن بھی ہے، عیسائی بھی ہے، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ میں یہ فخر سے کہتا ہوں کہ جتنا ہم لوگ مسلمانوں سے مل جل کے رہتے ہیں، اتنا ہی ہم لوگ دوسرے برادران وطن سے بھی مل جل کے رہتے ہیں۔ میرے گھر کے آزو بازو میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں، ہم لوگ عام طور پہ ان لوگوں کو بھی گوشت کا جو ہے ہدیہ تحفہ دیتے ہیں، وہ لوگ خوشی سے لیتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر کے پاس بھی کوئی برادران وطن رہتے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو، کسی بھی بھگوان کو مانتے ہو، اگر وہ آپ کے گوشت کو تبرک سمجھ کے لیتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ مسلمانوں سے زیادہ برادران وطن یعنی غیر مسلموں کو بھی وہ گوشت میں شامل کریں، حصہ دیں اور ان تک پہنچائیں۔ ہاں اگر کوئی تعصب پسند، کوئی جو ہے نفرت کرنے والا اگر آپ کے گوشت کو لے کے نالی میں ڈال دے، پھینک دے، تو ایسے آدمی کو نہ دے، اس سے پرہیز کریں۔ ہاں جو آپ سے میل جول کے ساتھ رہتا ہے، وہ آپ کے گوشت لینا چاہتا ہے، آپ اسے دے سکتے، دینے میں کوئی مذائقہ نہیں، کوئی حرج نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 1 جانور ہی کافی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں سنتیں ثابت ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی 2 بکرا قربان کرتے تھے، 2 دمبا قربان کرتے تھے، ایک اپنے نام سے، ایک قیامت تک آنے والے تمام امتوں کے نام سے۔ مگر حج وداع میں، حجت الوداع میں، آخر حج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نام سے 100 اونٹ قربان کیے، یہ بھی ثابت ہے۔ اور 100 میں سے 63 اونٹ یعنی 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے آپ نے نہر کیا، اپنے ہاتھ سے اس کو ذبح کیا۔ باقی اونٹوں کو اور صحابی حضرت علی اور دوسرے صحابہ سے کہا کہ آپ لوگ میرے نام سے یہ اونٹوں کو قربان کر دیجئے۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ نے اگر صاحب حیثیت بنایا ہے، وہ 1 جانور بھی اپنے نام سے دے سکتا ہے، کئی جانور بھی اللہ کے راستے میں قربان کر سکتا ہے۔ یہ تو کہا گیا نا کہ دے اسی کی تھی حق، تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہو سکا۔ اور یہ ساری جان، مال، عزت، سب کچھ نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ یہ میرا مرنا، یہ جینا، یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ قربانی، یہ سب
کچھ اللہ کے لیے ہے، اور اللہ خود کہتے ہیں اے میرے بندے یہ سب کچھ تیرے لیے ہے اور تجھے کو بنایا میں نے اپنے لیے ہے۔ اسی کا مطلب ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسانوں میں نے ساری جہان کو تمہارے لیے بنایا، زمین کو تمہارے لیے بچھایا، آسمان کو تمہارے لیے سجایا، سمندروں کو میں نے تمہارے لیے معجزن کیا، پھولوں میں مہک میں نے تمہارے لیے ڈالی، اے انسانوں بلبل چہکتا تمہارے لیے ہے، شہد کی مکھیاں شہد بناتی تمہارے لیے ہے۔ یہ سارا کارخانہ نظام اللہ نے انسانوں کے لیے چلایا، مگر انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ اس لیے میرے یارو اگر اللہ نے دولت دی ہے اور اللہ اگر یہ کہتے ہیں کہ اے انسانوں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ انسانوں نہ تمہارا گوشت نہ خون نہ پوشت کچھ بھی نہیں پہنچتا، تمہاری جو ہے صرف اور صرف تقوی پہنچتی ہے۔ تو اللہ اگر ہم سے قربانی مانگتے ہیں تو اس میں کوئی بات نہیں ہے، آپ کو اور ہمیں خوشی خوشی اللہ کے راستے میں قربان کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے مادر وطن یعنی ہندوستان کو اللہ تبارک و تعالی وشو گرو بنائے اور پیار و محبت کے ساتھ یہاں سب کو رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلتے چلتے آپ سے میری گزارش ہے، خصوصاً تمام مسلمانوں سے اور اہلیان کرناٹک اور بنگلور والوں سے، کہ ہمارا یہ جو ملی جلی سرکار ہے، آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ اپنے پڑوس کے کسی بھی برادران وطن کو تکلیف نہ دیں، خصوصاً قربانی کے جانور باندھ کر کے یا اس کے گوبر وغیرہ پھینک کر کے یا گندگی وغیرہ پھینک کر کے۔ قربانی آپ کی ہے، آپ اس کی حفاظت کریں، راستے کو صاف ستھرا رکھیں، اور ملسپالٹی یعنی کارپوریشن والا گندگی جہاں ڈالنے کو کہے وہیں پر ڈالے، ہر گھر کے سامنے کچرا کا ڈھیر نہ بنائے۔ مسلمان پاک صاف، اللہ النظیف یحب النظافہ، اللہ پاک صاف ہیں، اللہ پاک صاف فی کو خوب پسند فرماتے ہیں۔ کہیں اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ پاک صاف ہے اور بہت زیادہ پاکی اور صافی کو پسند فرماتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے عید الاضحیٰ کی تیاری کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خوشی کے ساتھ یہ عید منانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے قربانیوں کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔